لا الہ الا ہو۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، بڑی عجیب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 برے بندوں کی بات بتائی، ایک برا، دوسرا اس سے بھی برا، تیسرا اس سے بھی برا، اور چوتھا اس سے بھی برا، یعنی چاروں برے، مگر پہلے سے دوسرا زیادہ برا، اور دوسرے سے تیسرا زیادہ برا، اور تیسرے سے چوتھا اور زیادہ برا۔ اب یہ تو بڑی عجیب حدیث ہے، توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کر دوں، میں تمہیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کر دوں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برا بندہ وہ ہے جو اکیلا کھائے، جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو ماتحت کو کوڑے سے مارے اور بخشش کو روکے۔ 3 باتیں بتائیں۔ پہلی بات، اکیلا کھائے، یعنی اپنے کھانے کی تو فکر ہو، دوسرے اہل خانہ کی، بچوں کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ یہ بندے کی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی۔ اور دوسری بات کہ اپنے ماتحتوں پہ بہت زیادہ سخت گیر ہو، کوڑے سے مارے۔ اور تیسری بات کہ دوسروں کو عطا کرنے کی بجائے بخشش کو روک لے، پیسے کے خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوس مکھی چوس ہو۔ کنجوس کو مکھی چوس کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے سالن میں مکھی گر گئی تھی، اس نے نکالی تو چوس کے پھینکی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ برا بندہ۔ یہ سن کر صحابہ کرام چپ ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی بدتر انسان بتاؤں، میں تمہیں اس سے بھی بدتر انسان بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ فرمایا کہ جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں، یہ اس سے بھی برا۔ جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں، یہ پہلے سے بھی زیادہ برا انسان ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دل میں کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی رنجش، بغض، کینہ موجود ہوگا۔ دلوں سے نکال دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس بندے کی فہرست میں کہیں شامل کیے جائیں۔ صحابہ کرام یہ سننے کے بعد خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر انسان بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ فرمایا، وہ انسان اس سے بھی بدتر ہے جس سے نہ تو نیکی کی امید ہو اور نہ اس کے شر سے بندے کو امن ہو۔ جس سے نہ تو نیکی کی کوئی امید ہو اور نہ اس کے شر سے کوئی امن ہو، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب یہ سن کے تو صحابہ کرام سہم ہی گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی بدترین انسان وہ ہے
جو کسی کی لغزش سے درگزر نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے. جو کسی کی لغزش سے درگزر نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے، ان چاروں بروں میں سب سے بڑا برا وہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی معافی مانگے جلدی معاف کر دینا چاہیے، معافی جلدی دے نہیں چاہیے. بندہ ہے، انسان ہے. جب اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرما دیتے ہیں تو ہم کیوں نہ جلدی معاف کریں. تو اس حدیث پاک کے مضمون کو اپنے ذہن میں جما لیجئے، تو پھر دوسروں کی غلطیوں کو انسان جلدی معاف کرنے کا عادی بن جائے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جن چیزوں پر چاند اور سورج طلوع ہوتا ہے وہ سب آپ کے لیے دعا کیا کریں؟ اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جن چیزوں پہ سورج اور چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی کائنات کی ساری چیزیں، زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز، یہ آپ کے لیے دعا کیا کریں؟ عرض کیا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، جو مخلوق کی ایذا پہ صبر کرتا ہے، چاند اور سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے سب اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اس لیے دوسرے کی تکلیف پر انسان صبر کر لے، معاف کر دے، اپنے دل میں اس کے بارے میں کینہ نہ رکھے. انتقام کی خواہش دل میں رہنا، کینہ. اور بھائیوں کو تو جلدی معاف کر دینا چاہیے. آج کل بھائیوں سے ہی سب سے پہلے پھڈا، سب سے پہلا بھائیوں کے درمیان. دیکھیں بھائی بالآخر بھائی ہوتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان معاشرے میں بھائیوں میں جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. دوستی بنانا ہو تو بھائی کو بنائیے. یہ وہ رشتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. تو ان کو جوڑنے کا آسان طریقہ کہ بھائی بھائی بن کر رہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے دوست نظر آئیں. اور آج تو بھائی بھائی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کے گھر کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتے. بیویاں سبق پڑھاتی ہیں، اس نے کچھ پڑھا نہ دیا ہو. دیکھیں جب دنیا میں انسان کو کوئی بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داری ملتی ہے، تو پھر اس کی نظر سب سے پہلے بھائی پہ، اور دلیل قرآن مجید سے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں نبی بنا دیا. جب یہ نبوت کا بوجھ پڑا تو اب اس بوجھ میں ہاتھ بٹانے کے لیے ان کی نظر سب سے پہلے کس پر گئی؟ اپنے بھائی پر. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، بھائی کو کہا. اور یہی قیامت کے دن ہوگا. یہ قیامت کے دن بندے پہ جب مصیبت بنے گی تو سب سے پہلے یوم یفر المرء من، ماں باپ سے پہلے کس کا نام؟ بھائی کا نام. بھائی کام آتا ہے، بھائی کا رشتہ پہلے بتایا گیا. تو جب دینی بھائی ہو یا خونی بھائی ہو، اس بھائی کے قصور کو جلدی معاف کر دینا چاہیے.
یہاں ایک علمی نقطہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے نکلے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے نکلے، جیل سے نکلے، تو انہوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا. لیکن جب کنویں کی جیل سے نکلے تو پھر شکر ادا کرنے کا تذکرہ کہیں نہیں. مفسرین نے نقطہ لکھا، اگر اس وقت وہ شکر کے الفاظ کہتے تو دوسرے لفظوں میں اپنے بھائیوں کا شکوہ کر رہے ہوتے. انہوں نے بھائیوں کی غلطی پہ پردہ ڈال دیا اور شکریہ کو واضح الفاظ میں بیان نہیں فرمایا. تو بھائیوں کی غلطیوں پہ پردے ڈالنے چاہیے. حدیث پاک حدیث پاک سنیے، بہت ہی عجیب. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کوئی معذرت کرے، بہت توجہ سے سنیے گا، جس کے پاس کوئی معذرت کرے، حق پہ ہو یا باطل پہ، جس کے پاس کوئی معذرت کرے وہ حق پہ ہو یا باطل پہ، جھوٹا الزام لگے یا سچا الزام لگے، اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ حق پہ ہو یا باطل پہ ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس کوئی معذرت کرے، حق پہ ہو یا باطل پہ، اور پھر دوسرا اس کی معذرت قبول نہ کرے، تو اس بندے کو حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا.